السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں جناب، کوئٹہ سے ایک بڑی پریشان کن خبر آئی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور وہ کنیکٹ ہوتی ہے آج کا جو لانگ مارچ جس کا اعلان اختر منگل صاحب نے کرنا ہے اس سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ان کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی خبروں کے اوپر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، بی این پی کا دھرنا جو ہے وہ تقریباً رات تک تو جاری تھا جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، اور حکومت کا جو وفد ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر گیا ہوا ہے، اور ایک تیسری بار اور آخری بار جو ہے وہ حکومتی سائٹ سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر خواتین پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں، ان کو بھی بھیجا گیا کہ اختر مینگل صاحب کو کسی طرح سے جو ہے وہ منایا جائے۔ اب عام طور پر بلوچ ٹریڈیشن ہے کہ جب خواتین خود اٹھ کر کوئی مطالبہ کریں یا بزرگوں کے پاس جائیں تو بزرگ جو ہے وہ ان کے مطالبے کو یا ان کی بات کو جو ہے وہ رد نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حکومتی سائٹ سے یہ آخری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ تیسری کوشش بھی جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اب 3 اٹیمپٹ حکومت کر چکی ہے، اور تینوں اٹیمپٹ جو ہے وہ حکومت تینوں اٹیمپٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک شاید کوئٹہ میں لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہو، مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اب تقریباً 7 مختلف جماعتیں یا 7 مختلف تنظیمیں جو ہیں اس لانگ مارچ کا حصہ ہیں اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ بھی کل وہاں پر اس دھرنے کے اندر پہنچے تھے، اور اختر مینگل صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور بعد میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد کا راستہ کافی لمبا ہے، یہ راستہ صرف جذبات سے طے نہیں ہوگا، ہمیں ہر قدم میں احتیاط سے اٹھانا ہوگا، ہم نے اپنا کیس ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے رکھنا ہے۔ پاکستان ابھی 75 سال کا ہے، بلوچ، پشتون، پنجابی، سرائکی وطن میں ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، یہ وطن ہمیں قربانیوں کی بدولت ملا ہے۔ پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے ہماری شرط ہے، قوموں کو غلام بنا کر ملک کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، ہم انسانوں کو عزت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلوچ، پشتون یا کسی بھی قوم نے خیرات نہیں مانگی، اس وطن میں جو آئینی حقوق ہیں دینے کا اسے تسلیم کیا جائے۔ ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں، پاگل نہیں ہے کہ اپنے اداروں کو برا بھلا کہیں، کسی کو بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ایک جو پریشان کن خبر جس کے حوالے سے میں اوپر بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جناب سی ٹی ڈی کی جانب سے جو ہے وہ ایک کارروائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ سریاب روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا اسلحے کی جو کھیپ تھی وہ پکڑی گئی، اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ دستی بم بھی شامل تھے، اور اس کے اندر دیگر آٹومیٹک ویپنز وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور کسی بڑی تخریب کاری یا کسی دہشت گردی یا کسی بڑے پلان کے تحت جو ہے وہ یہ اسلحہ یہاں پر لایا گیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی ہائی الرٹ پہ ہے، اور سیکیورٹی جو کوئٹہ کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بہت ہائی الرٹ پہ ہے، اور اس کے بعد پھر بھی اس حد تک اگر یہ اسلحہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ آج بلوچستان میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھے۔ بڑی ٹینس سچویشن ہے، کیونکہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن بیک آف نہیں کر رہی، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک رہے اور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل تونسا شریف میں جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں حکومت میں بننے والا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم ابھی تک نہیں ٹوٹا، اس وقت اس کا سربراہ اپوزیشن میں اور بقایا حکومت میں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہماری تجویز ہے کہ ایک آئینی عدالت بنے جو سیاسی مقدمات کے فیصلے کرے، تاہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کی تجویز پر ہم نے آئینی بینچ پر اتفاق کر لیا۔ 26ویں ترمیم کے معاملے پر ہم اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، جے یو آئی واحد جماعت ہے جس نے آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بنی، اس حکومت کو 56 نکات سے 34 نکات تک محدود کیا۔ اب اگر اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو 1 جنوری 2028 کو سود کے خاتمے کی شک کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جے یو آئی ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ہم نے ایک بھی فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب کی چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب بھر میں 10 اپریل کو احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ لاہور میں یہ ریلی دوپہر 1 بجے جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنجاب اسمبلی تک جائے گی، اور عالیہ حمزہ نے کہا کہ ریلی عمران خان کو ناجائز طور پر جیل میں رکھنے کے خلاف نکالی جائے گی۔ عمران خان کو 2 سال سے بے بنیاد مقدمات میں قید رکھا گیا، اور عدالتی نظام سے انصاف نہ ملنے پر اب عوام کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ منگل والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء اور ان کی بہنوں کی جو ہے وہ ملاقات ہے، اور سیاسی رہنماؤں کی ملاقات نہیں، وہ ساتھ سپورٹ کے لیے جائیں گے۔ عام طور پہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سیاسی رہنما ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، اب وکلاء اور ان کی بہنیں ملنے کے لیے جائیں گے، دیکھتے ہیں ان کو ملاقات کرنے دیتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سباتی کے خلاف تحقیقات کے معاملے میں جناب پیش رفت ہوئی ہے،
اور انہوں نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرپشن ثابت ہونے پر پارٹی اسپیکر کو عہدے سے چھوڑنے کا کہے گی، عہدہ نہ چھوڑنے پر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بے گناہ ثابت ہونے پر اسپیکر اور اعظم سواتی میں صلح کا ٹاسک وزیر اعلیٰ کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ثابت ہونے پر اسپیکر کو انہیں درست کرنے اور غلط فیصلے واپس لینے کا بھی وقت دیا جائے گا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم کے خلاف بھرتیوں اور پروموشنز میں بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ان کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھی، کیا سرائیاں ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب جنید اکبر صاحب نے لب کشائی کی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ میرا بھی اختلاف تھا، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں، پارٹیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عاطف خان میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن بحیثیت پشاور ریجن صدور وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جنید اکبر نے کہا کہ پارٹی میں اختلافات آنے پر سینئر قیادت نے وزیر اعلیٰ کے بیان کا نوٹس کیا ہے اور دونوں فریقین کو مشورہ دیا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، لیکن سیاسی کمیٹی معاملے کو جلد حل کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے حوالے سے جو بھی حکم ہوگا اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اگلے ہفتے پورے صوبے میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ اب اگلے ہفتے کا جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب اگلا ہفتہ بھی آ جائے گا کیونکہ آج اتوار ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔